اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقصص القصص لعلہم یتفکرون سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اللہم صلی علی سیدنا محمد وآباء محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بھیجا، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کسی کی اطاعت سے نہیں بنتا، نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بنتا ہے۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت کر لیجیے۔ امام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام محمد الباقر سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام زین العابدین سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایمان جو ہے، کامل ایمان مجموعہ ہے تین چیزوں کا: دل سے جاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ تصوف نام ہے ان راستوں کا جو لے جاتے ہیں اس منزل تک جس کا نام قرآن مجید نے تزکیہ نفس رکھا ہے، حدیث میں اس کا نام احسان ہے۔ ان راستوں پر جو رہنمائی کرتا ہے اسے پیر اور مرشد کہتے ہیں۔ سچے مرشد اور سچے پیر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں خوف خدا کا عصا ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کی شمع ہوتی ہے۔ تصوف نئی چیز نہیں ہے، اسی دن شروع ہو گیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں دکھ، تکلیف، غم جیسے تصورات ہی نہیں ہوتے، اور وہاں آ کر رہنے لگ گئے کہ جہاں خوشی بھی غم میں لپٹی ہوتی ہے۔ اور یہ سب یاد رکھیے، تصوف دنیا سے الگ تھلگ رہنے کا نام نہیں ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے یہ سیکھنے کا نام ہے۔ ھذا رحمت من ربی۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 156ویں نمبر تک پہنچ گئی۔ جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں انہیں حافظ التوراہ حضرت عزیر علیہ السلام کہتے ہیں، جن کا نام بائبل کے اندر عزرا ہے۔ سٹوریز بنانے، بیان کرنے کا مقصد قرآن مجید میں یہ بتلایا گیا لعلہم یتفکرون، غور و فکر کر کے اسباق نکالے جائیں، ذہنوں میں ڈالے جائیں، یہ ہے، اس لیے سٹوریز بیان کی جاتی ہیں۔ تو آج ہم بیان کریں گے عزرا، عزیر علیہ السلام کا نام، کام، کلام، اعتراض کہ یہودی تو اللہ کا بیٹا انہیں مانتے ہی نہیں، آپ کا 100 سال کے لیے فاماتہ اللہ 100 عام، اسے بیان کریں گے۔ انبیاء کے اجسام کا محفوظ رہنا، ٹفانمی، اور کن کن کے اجسام جو ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں۔ آپ کی سواری اور کھانے پہ گفتگو ہوگی، آپ کی قبر مبارک۔ یہ لیکچر خاص طور پر ان کے لیے ہے جو سٹوریز کے اسباق اور نکات کے شائقین ہیں۔ یہ سٹوریز میں سے جو اسباق ملتے ہیں وہ بیان کرنا ہے اصل کے اندر۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے بعد حضرت عزرا عزیر علیہ السلام کو بیان کر رہا ہوں، کیوں کہ دانیال علیہ السلام کا جسد انور وصال سے 17 ہجری تک زمین کے اوپر رہا، اور حضرت عزرا عزیر علیہ السلام کا 100 سال تک زمین کے اوپر رہا۔ یہ کچھ مشابہت ہے، اس لیے میں ان کے بعد انہیں بیان کر رہا ہوں۔ نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ حافظ التورات، آپ کو تورات کا حافظ کہا جاتا ہے۔ تورات کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عزرا جو ہیں عزیر علیہ السلام، ان کا نام بڑے جلی حروف میں لکھا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ تورات نہیں تھی تو اللہ سے لے کر آئے۔ عزرا عزیر علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ تورات نہ رہی، جلا دی گئی یا چھپا دی گئی تو آپ نے لکھوائی۔ آپ جب 100 سال کے بعد فیملی کے پاس آئے تو لوگوں نے آپ کو سچا ماننے کے لیے یہ شرط ٹھہرائی کہ عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی، آپ ہو تو لکھوا دو۔ تو آپ نے
انہیں لکھوائی. اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم فرمایا, ایک نور ظاہر ہوا, وہ آپ کے اندر داخل ہو گیا. تو وہ تورا جو ہے وہ ساری ترتیب سے آپ کے سامنے آ گئی. اب اس کو میچ کس طرح کیا, پتہ کیسے چلا کہ یہ صحیح ہے؟ ہر ایک آدمی تو ایمان نہیں لاتا. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بڑے عرصہ بعد کسی غار سے اصلی مل گئی, اس سے ملا کر دیکھا تو آپ کی لکھوائی ہوئی اور وہ جو ملی تھی دونوں حرف بحرف ٹھیک. دوسرا یہ بتلایا جاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو تابوت سکینہ مل گیا تو اس کے اندر دوسرے تبرکات کے ساتھ ساتھ تورا بھی تھی. تو جب ان دونوں کو ملایا گیا تو صحیح پایا. میچ کس سے کیا یہ اختلاف ہو سکتا ہے, مگر یہ متفق ہے کہ آپ تورا کے حافظ تھے. یہ یا رسول اللہ, آپ کا صدقہ ہے, ادھر پوری قوم میں ایک حافظ, یہاں ایک قوم میں قرآن کے سینکڑوں حافظ. معلوم ہوا آسمانی کتاب کو مکمل یاد کرنا سنت انبیاء اور طاقت انبیاء تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا کر دی. تو حافظ تورا کی سمجھ آ گئی. اب آ جائیے اصلی نام, ذاتی نام پہ. عزیر, اسے عربی کا لفظ مانا جائے تو پھر یہ تصغیر ہے ازرن کی. تو اس کا معنی ہوتا ہے ناواقف, عذر بنانے والا, ازرن, اس سے یہ تصغیر عزیر. تو آپ اسے منون یعنی عزیر رن بھی پڑھ سکتے ہیں اور عزیر رو بھی پڑھ سکتے ہیں. یہودیوں میں آپ ازرن کے نام سے مشہور ہیں. آپ کی یہ کتاب ہے بک آف ازرا. چونکہ آپ کی بدولت یہودیوں کو لا دوبارہ ملا, اس لیے ان کے ہر فرقے نے شد و مد سے آپ کا ذکر کیا. جی, یہودیوں کے اندر بھی کوئی ایک فرقہ نہیں, بڑے ہیں. عیسائیوں میں بھی کوئی ایک فرقہ نہیں, بہت سارے ہیں. جی, وہ لوگ صرف مسلمانوں پر جو آپ میں بڑے فرقے ہیں, آپ میں بڑے فرقے, سب میں فرقے ہیں. بدھسٹ میں فرقے ہیں, ہندوؤں میں فرقے ہیں, عیسائیوں میں فرقے ہیں, یہودیوں میں فرقے, سب میں فرقے ہیں. زرتشت میں فرقے ہیں. لفظ عزیر جو ہے یہ قرآن مجید میں ایک مرتبہ آیا ہے, سورۃ التوبہ آیت نمبر 30. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. لیکن یہ آدمی جو ہے اسیرس ہے, یہ ازرن سے عزیر ہے, اور جو او کلذی مر علی قریہ میں الذی ہے وہ ازرا ہے عزرن سے. علیہ السلام, آپ پر سلامتی ہو. اصول یہی تھا کہ انبیاء کے نام کے ساتھ علیہ السلام آخر میں لگاتے, معلوم ہو جائے یہ نبی ہے. یہ ایک اچھا اصول تھا. ازرا عزیر علیہ السلام اس لیے بول رہا ہوں توفۃ النبلاء من قصص الانبیاء 407 عربی کی جو ہے. وقال غیرہما یعنی عطا الحسن کانا نبیًا. تو عطا الحسن کے علاوہ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ نبی, انہوں نے نہیں کہا. قال ابن کثیر فی البدایہ والنہایہ المشہور ان عزیرا نبی من انبیاء بنی اسرائیل. تو ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ کہا ہے کہ مشہور یہی ہے کہ عزیر جو ہے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی. اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما ادری اتبع لعین ہوا ام لا وما ادری عزیر نبی ہوا ام لا. پھر آپ کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا, ہم تک تبا کے متعلق آپ کا دوسرا فرمان جو ہے وہ پہنچ گیا. مسند امام احمد میں ہے لا تسبوا تبعا فانه قد كان اسلم. تبا کو گالی نہ دو, وہ مسلمان تھا. لیکن عزیر کے متعلق وضاحت نہیں فرمائی. مجھے تو بڑا عجیب سا جملہ لگا ہے کہ نبیوں کا سردار فرما رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ نبی ہیں کہ نہیں. بڑا سا عجیب سا جملہ لگا کہ وہ نبی ہیں تو پھر حضور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ نبی. تو اصل میں تبا بھی بادشاہ گزرا ہے اور عزیر یعنی اسیرس بھی بادشاہ گزرا ہے. تبا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کتب میں پڑھ کر ایمان لایا, مکان بھی اس نے بنوایا جب مدینہ سے گزرا, حتیٰ کہ جو وہاں رہے ان کے لیے بھی مکانات بنوائے. اس کا ایمان قبول ہوا, اس کی اطلاع حضور نے دے دی بعد میں, مگر اسیرس اپنے کسی نبی پر ایمان نہیں لایا اور نہ ہی یہ نبی تھا.
بہت دھیان سے آپ کو یہ میرا حصہ سننا. میں سٹوریز نہیں میں سناتا, میں آپ کو بہت سے مسائل بتا دیتا ہوں سٹوری کی صورت کے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ, سورۃ توبہ آیت نمبر 30. سٹوری سیرت شروع کرنے سے پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ یہ ہستی عزیر کون ہے جس کا تذکرہ وکالت الیہود عزیر ابن اللہ میں. وہ عزیر کون ہے؟ کیا یہ وہی ہستی ہے جن کو مفسرین نے او کالذی مر علی قریہ میں بیان کیا ہے؟ یہ دونوں ایک ہیں؟ یہ پہلے طے کرنا ضروری ہے, اور یہ جاننا ان علماء کے لیے ضروری ہے جو ربیع الاول میں اپنے ممالک سے دوسرے ممالک میں, یورپ میں, امریکہ میں تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور محافل کو گرماتے ہیں. کیونکہ ان لوگوں نے جن کو اسلام سے کوئی خاص دلی لگاؤ نہیں ہے, انہوں نے محاذ کھول رکھا ہے یہاں. ان کے ساتھ یہود بھی ہیں جو برملا کہہ رہے ہیں, ٹی ویز پہ کہہ رہے ہیں, یونیورسٹیز کے پروگرامز میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بات غلط ہے کہ یہودیوں کا قول ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. بندہ دکھاؤ کہ جو کہتا ہو عزیر اللہ کا بیٹا ہے, کتاب دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وہ برملا کہہ رہے ہیں. اس لیے آج کی تقریر میں پہلے یہ طے کرنا ہے, تو خاص طور پر یہ ان علماء کے لیے ہیں جو باہر آتے ہیں, باہر کے ملک میں آ کے تقریریں کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہماری کتب میں ہے اور نہ ہی کوئی یہودی کہتا ہے, نعوذ باللہ. محمد نے یہ جملہ کھنس میں بنا دیا, اپنی مرضی سے بنا دیا. فقصص القصص لعلہم یتفکرون. سٹوریز جو بیان کی جاتی ہے نا, ان کا مقصد کیا ہے؟ اس میں فکر کرنا, نکات نکالنا. اب بتائیے پھر, ریڈی ہیں آپ؟ سنیے پھر. تو جب مقصد یہ ہوا کہ فکر کرنا ہے, تو اس لیے آج کے ٹائٹل کا یہ اہم حصہ ہے کہ وکالت الیہود عزیر ابن اللہ میں عزیر اور او کالذی مر علی قریہ, اس میں جو اللہ ہے یہ دونوں ایک ہیں. جن علماء کا کہنا ہے کہ عزیر اور او کالذی مر علی قریہ دونوں ایک ہی ہستی ہیں, انہوں نے یہ دلائل دی. وہ میں دلائل سٹڈی کے بعد آپ کو بنا کے دے رہا ہوں, یہ تیار کر کے آپ کو دے رہا ہوں کہ بنو کینوکا کا ایک سردار تھا, نام اس کا تھا فنخاس. وہ یہ کہا کرتا تھا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. تفسیر تباری آیت نمبر 186 اور توبہ کی آیت نمبر 30 کی تفسیر کے تحت انہوں نے لکھا قالها رجل واحد ان اسمہ فنخاس. یہ فنخاس بن عزورہ عام آدمی نہیں تھا, ان کے علماء میں سے تھا. تو یاد رہے, عالم کے پیچھے ایک قوم ہوتی ہے. عالم کی بات تنہا اس کی اکیلے کی بات نہیں ہوتی, بڑے ایک پوری جماعت کی بات ہوتی. سیرت ابن ہشام جلد اس کی دوسری ہے, صفحہ 219 ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی اس کے قائل تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. سلام بن مشکم, سلام پڑھنا ہے اردو میں بعض اوقات زیر زبر نہیں ہوتی. سلام بن مشکم, نعمان بن اوفا, شاہ سو بن قیس, مالک بن السیف, یہ پورا گروپ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. تو انہوں نے آ کے کہا باقی باتوں کے ساتھ کہ آپ عزیر کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ تو تفسیر باغوی میں ہے کہ انما قال هذه المقالة رجل واحد من اليهود اسمه فنخاس بن عزورہ. یہ میں نے کون سے دلائل دیے کہ جو کہتے ہیں کہ وکالت الیہود عزیر ابن اللہ, اس میں جو عزیر ہے, اور او کالذی مرہ میں جو اشارہ ہے, اس میں موصول جو ہے, یہ دونوں ایک ہی بندے ہیں. اب کے یہودی کیوں انکار کرتے ہیں؟ ان کی کتب میں کیوں نہیں ملتا؟ یہ عام سوال ہوتا ہے, یونیورسٹیز میں ہوتا ہے, عام پبلک میں ہو رہا ہے, ہمیں چاہے معلوم ہو نہ ہو. اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ انسانوں کا طاقتور طبقہ, وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو, وہ اپنے مخالف مواد کو مٹا دیتا ہے یا چھپا دیتا ہے. اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ملتا ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جو تھی ان کو مٹا دیا, انہوں نے سچی باتوں کو مٹا دیا, جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتی تھی وہ مٹا دیتے تھے. تو جو لوگ یہ پیش کر رہے ہیں کہ ہماری کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, تو ان سے کہو کہ یہ قرآن نے ہرگز نہیں کہا کہ ان کی کتاب میں موجود ہے. یہ قرآن نے نہیں کہا کہ تمہاری کتاب میں موجود ہے.
بلکہ کہا کہ ذالک قولہم بافواہہم، دیٹ از دیئر اسٹیٹمنٹ فرام دیئر ماؤتھس. یہ نہیں کہا کہ ان کی کتاب میں ہے، کہا یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. دوسری بات، ہمیں کیا معلوم ہو کہ مٹا دیا ہو؟ کتنے ہیں علماء اسلام جو ہیبرو جانتے ہیں؟ بتائیے، آپ میں سے کتنے ہوں گے؟ کبھی دھیان ہی نہیں دیا ہم نے ان کی طرف. وہ سامنے آتے ہی نہیں ہے، نہ سامنے کرتے ہیں اپنی چیزیں. بہت کم محقق ہوں گے جن کی تحقیق ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے آپ سب کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کتاب و زبان سے نہیں تھا. تعلق کا مطلب سمجھ نہیں؟ جیسے اسٹوڈنٹ کا تعلق کتاب اور زبان سے ہوتا ہے نا، میرا ہے، آپ کا ہے. ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ہم زبان سیکھتے ہیں، تب نالج آتا ہے. حضور کا یہ سلسلہ نہیں تھا. آپ نے کوئی کتاب پڑھ کر نہیں کہا کہ یہودی لکھتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی لکھتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی. کیوں؟ وما كنت تتلو من قبله من کتاب. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو قرآن مجید تمہیں دے رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی کہ تم کہو کہ یہ کتاب پڑھ کر سٹوری بناتے ہیں. ہاں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. میں خلاصہ بیان کر دوں، یعنی ہمارا علم کیسے آتا ہے کہ ہم بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، کتب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، زبانیں سیکھتے ہیں، فارسی پڑھتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، پھر نالج جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں. حضور کا یہ سلسلہ نہیں ہے کہ وہ کتابیں پڑھیں یا زبان سیکھیں. حضور کو علم اللہ عطا فرماتا ہے. آپ نے خود سنا، آپ کے سامنے کوئی کہتا تھا اللہ آیت بنا کر اتار. آپ ان کی باتیں چھوڑیں. یہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہوں نے احادیث کی کتب سے احادیث نکال دی ہیں جی، کیونکہ ان کے مسلک اور عقیدے کے خلاف تھی. یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، یہ حدیث المصنف میں اب کہاں ہے؟ کسی کے پاس 100 سال پرانا نسخہ ہو تو مل جائے. تمام چیپٹر ہی ختم کر دیا گیا. یہ اپنوں کی حالت ہے. اس طرح اور بھی بڑی کتابیں. میرے پاس پرانی تبلیغی نصاب پڑی، وہ نیلے کلر کا ہے. اس کے مقدمہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے سعودی عرب گئے، پھر واپس آ کر انہوں نے کام تنظیم کا جو ہے وہ تیز کر دیا. میں نے اب جب پڑھی، اب اس کا نام بھی چینج ہو گیا، فضائل اعمال اس کا نام ہے، اور اس میں درود کا چیپٹر ہی نہیں ہے. تو یہ تبدیلی آپ کو نظر آئی، چیزیں مٹا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہود کا کوئی فرقہ کہتا ہو، ایک جماعت کہتی ہو، سارے نہ کہتے ہو. اب انکار کرتے ہیں تاکہ قرآن کے خلاف بولنے کا ہمیں موقع مل جائے اور ثابت کریں کہ قرآن میں کنٹروڈکشن ہے. مگر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جب حضور کے سامنے ایک آدمی فنحاس بن عازورہ نے یا سلام بن مشکم کے ساتھیوں نے کہا تھا، قرآن کہتا بعض الیہود، کہ بعض یہودیوں نے کہا. وجہ یہ ہے کہ جب اس دور میں اس نے یا انہوں نے حضور کے سامنے کہا تو دوسروں نے تردید نہیں کی، کیونکہ یہ ان کے بڑے، یہ فنحاس بن عازورہ عالم ہے ان کا، یہ سلام بن مشکم، یہ جو لوگ ہیں یہ سردار ہیں. تو دوسروں نے جب تردید نہیں کی، ان کا ساتھ دیا ہے، تو خاموشی نے شرکت اور تائید کو ثابت کر دیا. تو قالت الیہود ہے، مضارع نہیں ہے. وہی گروپ تھا، اور گروپ جمع ہی ہوتا ہے. اگر کل کا لفظ آتا پھر اعتراض کر سکتے تھے. تو یہ جو اعتراض کر رہے ہیں نا کہ بعض کا لفظ کیوں نہیں آیا، یہ اعتراض یہاں نہیں بنتا، کیونکہ جب مور دین 3 جب ہو جائیں گے پورا گروپ بولا جائے گا. 11 آدمی کھیل رہے ہوتے ہیں کرکٹ تو بولتے ہیں پاکستان کھیل رہا ہے. پاکستان کی آبادی تو 20 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، 20 کروڑ بندے کھیل رہے ہوں. ہاں، اگر قرآن مجید میں کل آتا کہ کل یہود کا یہ عقیدہ ہے تو پھر سارے کھڑے ہو جاتے. تو باز لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کل پہ اعتراض ہونا تھا. تو کل یہاں ہے ہی نہیں. باقی جماعت تھی، نہ بھی جماعت ہوتی تو ایک عالم کا کہہ دینا ہی سب کی تائید ہے. تو فنحاس بن عازورہ کا انکار کرو کہ وہ عالم نہیں تھا. یہ دلائل میں نے دیے آپ کو کہ اگر وکالت الیہود عزیر ابن اللہ ہے اور او کلذی مر علی قریہ ایک ہی ہوں، جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا، تو بات کلیئر ہو سکتی ہے. جو لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا وہ جو یورپ اور امریکہ میں جا کے تقریر کریں گے،
میں نے پہلے دلائل دیے ہیں کہ اگر آپ عزیر اور او کلذی مرہ ایک ہی مانیں، اور اگر آپ وکالت الیہود و عزیر جو ہے وہ کوئی اور مانیں اور او کلذی مرہ میں کوئی اور مانے، تو پھر بات کلیئر ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے دونوں کو ڈیفرنٹ مان کر میں پھر دلائل دیتا ہوں۔ وکالت الیہود و عزیر ابن اللہ میں عزرا کا ذکر نہیں ہے، یہ اصل میں مصر کا پہلا فرعون اسیرس ہے۔ وکالت الیہود عزیر ابن اللہ ہے، وہ عزیر اصل میں اسیرس ہے، جسے عربی زبان میں عزیر تلفظ کیا گیا ہے۔ فرینک بوبن ہائم اس نے قرآن کا جو ترجمہ کیا ہے جرمن زبان میں، اس نے یہی لکھا ہے، اس نے یہی کہا ہے کہ وکالت الیہود و عزیر میں جو عزیر ہے، یہ عزیر علیہ السلام نہیں، عزرا نہیں ہے، یہ اسیرس ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسیرس بادشاہ کے تلفظ کیا ہیں۔ اگر آپ پڑھیں اسر، اسر، اسیر، اسائر، یہ اس کے جینون تلفظ ہیں۔ یہ جو اسیرس ہے نا، یہ یونانی ہے، تو قرآن نے یونانی نہیں لیا کیونکہ یونانی بعد میں ہے، تو قرآن نے اصل لیا ہے اسیرس سے، عزیر لیا ہے، اسیر، عزیر۔ تو وکالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر ابن اللہ، یہ جو عزیر ہیں، یہ اس میں جو عزیر ہے یہ اصل میں اسیرس ہے جو پہلا فرعون ہے۔ اب یہ میں آپ کو دوسری تحقیق دے رہا ہوں۔ اب یہ اسیرس کون تھا؟ تو یاد کر لیجئے، اسے مصر والے گاڈ آف ڈیڈ، مردوں کا خدا کہتے ہیں، ماسٹر آف دا انڈر گراؤنڈ ورلڈ۔ اس نے اپنی سگی بہن آئسس سے شادی کی، ایک بیٹا ہوا، مگر اسے اس کے بھائی سیوتھ نے قتل کر دیا، اس کے جسم کے 14 ٹکڑے کر کے مختلف جگہوں پہ پھینک دیا۔ آئسس نے ان ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے اس کو ممیفائی کیا، جیسے آج کل آپ کو فرعونوں کی لاشیں، فراہین کی لاشیں ملتی۔ مشرکوں کی کم عقلی دیکھو، جس کو بھائی نے قتل کر دیا بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اسے گاڈ آف ڈیڈ کہہ رہے ہیں۔ آئسس کی وجہ سے اسے مصر میں بڑی شہرت ملی، اسیرس کو اسے گاڈ بھی کہتے تھے اور اس کے باپ کو بھی گاڈ کہتے تھے، اس حساب سے اسے سن آف گاڈ بھی کہا جاتا تھا، اسیرس کو۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں، یہ یوسف علیہ السلام کے دور سے موسیٰ کے دور تک مصر کے باشندے رہے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا۔ انہوں نے خود کو مصریوں کے رنگ میں رنگ لیا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج بھی قومیں جب دوسروں کے ساتھ رہنے لگتی ہیں تو ان کے رنگ میں رنگی جاتی۔ جو امریکہ میں رہ رہے ہیں دیکھ لیجئے، انگلینڈ میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں دیکھ لیجئے، میں ناروے میں گیا ہوں، بچے انہی کے ساتھ، ہندوستان میں مسلمان جو رہتے ہیں دیکھ لیجئے۔ تو آپ جس معاشرے کے قریب رہتے ہیں، آپ اس کی اچھی اور بری چیزوں کو اپنا لیتے ہیں۔ اچھی کو تو خیر کم ہی اپناتے ہیں، بری کو ہی اپنا لیتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا تشخص ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو یوسف علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک اتنا لمبا طویل عرصہ مصریوں کے ساتھ رہے۔ بنی اسرائیل نے مصریوں کے مشرکانہ طریقہ کا اثر لے لیا تھا۔ یہ میں آپ کو قرآن اور بائبل دونوں سے ثبوت دوں گا کہ انہوں نے مصر میں رہتے ہوئے ان کا جو مشرکانہ رویہ ہے، طریقہ ہے، وہ اپنا لیا تھا، بلکہ رچ بس گیا ان کے۔ پہلے میں قرآن سے حوالہ دیتا ہوں، چونکہ ان کی کئی نسلیں مصر میں گزری، تو ان پر بھی محسوس خدا کا، یعنی محسوس ہو، دکھے، عام لفظوں میں بت پرستی جسے کہتے ہیں، اس کا اثر ان پر ہو گیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ معلوم ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یعنی بنی اسرائیل نے جب سمندر کو کراس کر لیا ہے، دریا نائل کو کراس کر لیا ہے، تو انہوں نے قوم کو دیکھا کہ جو ایک بت کی پوجا کر رہی ہیں، اس کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے اعتکاف بیٹھتے ہیں لوگ،
تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جس طرح ان کا یہ معبود ہے، ایک سٹیچو ہے، ہمارا بھی ایسا معبود بنا۔ آپ نے کہا جاہل قوم ہو تم، دیکھا کہ جاہل ہو تم کہ ایک سٹیچو کو خدا مانو گے۔ تو 140 پر، آیت نمبر 140 پہ موسیٰ نے کہا قالا غیر اللہ ابغیکم الہا what shall I seek for you a god other than Allah؟ اللہ کے علاوہ میں تمہارے لیے گاڈ ڈھونڈوں؟ جاہل ہو تم لوگ۔ تو یہ قوم مصر کے شرکیہ ماحول سے متاثر ہو چکی تھی۔ آپ تو سن آف گاڈ کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو سیدھا گاڈ مانگ رہے ہیں، کوئی بت ہو جسے ہم پوچھیں۔ اور پھر یہ خواہش ہلکے سے پوری بھی کر لی انہوں نے، ہاں پوری بھی کر لی چند دنوں کے اندر اندر۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے گئے، 10 راتیں زیادہ گزر گئی، تو پیچھے ایک مخالف سامری جادوگر نے سب سے سونا لے کر اسے پگھلا کر ان کو ایک بچڑا بنا کر دے دیا، دو جی پوجو۔ سن آف گاڈ تو دوسرا نمبر ہوگا نا، سیدھا خدا ہی بنا لیا، اور وہ بھی گائے کے بچڑے کو۔ اب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 88 سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ إِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ نعوذ باللہ فناسیہ۔ پھر اس سامری نے ان لوگوں کے لیے ایک بچڑا بنا کر ظاہر کیا، بے جان کا دھڑ، گائے کی طرح بولتا۔ تو وہ احمق ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود۔ استغفر اللہ، وہ بھول گیا ہے موسیٰ، ادھر چلا گیا، اصل میں تو یہ ہے۔ بات کچھ سمجھ میں آئی آپ کو؟ بڑا یونیورسٹیز میں اور ہر جگہ پہ بول رہے جی قرآن نے یہ کہہ دیا۔ بھائی یہ قوم تو سیدھا ڈائریکٹ بت پرستی پہ آ گئی ہے، اس قدر متاثر ہے مصر کے معاشرے سے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے جی یہ بھی قرآن میں ایسے ہی لکھ دیا گیا، تو پھر اب میں آپ کو بائبل سے حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ اثر لیا انہوں نے، بت پرستی کا اثر لیا۔ سن آف گاڈ تو دوسرا نمبر ہوگا نا بھائی۔ اب آپ ایکسڈس میں جائیے گا، یہ کتاب کا نام ہے، تو ایکسڈس کو جب آپ پڑھیں گے، چیپٹر نمبر اس کا 32 ہے۔ When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, Come, make us a god who will go before us. As for this fellow, Moses, who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him. Exodus की sign number 2 पे Aaron answered them, Take off the gold earrings that your wives, your sons and your daughters are wearing, and bring them to me. So all the people took off their earrings and brought them to Aaron. He took what they handed him and made it into an idol cast in the shape of a calf, fashioned it with a tool. Then they said, This is your God, O Israel, who brought you up out of Egypt. اب سائن نمبر ذرا 5 سنیے۔ When Aaron saw this, he built an altar in front of the calf and announced, Tomorrow there will be a festival to the Lord. So the next day, the people rose early and sacrificed burnt offerings and presented fellowship offering. اب اسی کا سائن نمبر جو ہے وہ 7 دیکھیے۔ Then the Lord said to Moses, انہوں نے پیچھے کیا کیا؟ وہ جتنے ایئرنگز تھے، سونا تھا، جو چیزیں تھی، سب لا کے اس کو جو ہے نا گائے کا بچڑا بنا دیا، ٹھیک ہے، فیسٹیول بھی پورا کر دیا، اس کے سامنے بیٹھ بھی گئے، قربانیاں بھی دے دی، کھانے پینے بھی لگ گئے۔ اب 7 ذرا سنیے۔ Then the Lord said to Moses, Go down because your people whom you brought up out of Egypt have become corrupt. اللہ نے فرمایا جلدی چل، وہ کرپٹ ہو گئے، لا چھوڑ دیا انہوں نے۔ They have been quick to turn away from what I commanded them and have made themselves an idol cast in the shape of a calf. انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا پیچھے۔ They have bowed down to it and sacrificed to it. میں نے آپ کو ایکسڈس بائبل سے حوالہ دے دیا کہ یہ چیز ان کے اندر آ گئی تھی۔ سن آف گاڈ تو دوسرے نمبر پر ہوگا نا بھائی، سیدھا بت پرستی اندر آ گئی تھی۔ تو انسان کو خدا بنانے یا خدا کا بیٹا کہنے میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے جناب، یہ تو سیدھا بت پرستی پہ ہیں۔ تو معلوم ہوا آپ کو کہ مصر میں رہتے ہوئے اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود ماننا بنانا ان میں تھا۔ اب ایک حوالہ سنو تو بات ختم کرو۔
کتاب کا نام ہے دا کمپلیٹ گاڈز اینڈ گاڈیسز آف اینشنٹ ایجپٹ. اس کا صفحہ 104 ہے. اسے پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ عزیر ایلڈسٹ سن آف گاڈ بھی کہلواتا تھا. اب بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ قالت یہود و عزیر میں جو ہے وہ اصل میں عزیرس ہے. تو یہ عزیرس جو تھا یہ ایلڈسٹ سن آف گاڈ کہلواتا تھا، یہ اسے مانتے تھے. وہیں سے انہوں نے گاڈ بھی بت کو ماننا جو ہے، بت کی پوجا کرنا بھی آلیہ، قرآن میں آلیہ چاہیے تھا انہیں، اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے کہا یہ تمہارا گاڈ ہے. بات کچھ واضح ہوئی آپ کو؟ تو او کلذی میں اللہ نے اس میں موصول بولا، نام نہیں لیا. حالانکہ زندگی بعد الموت کا سوال جو ہے اس کے بعد والی آیت جو اگلی آیت ہے اس میں بھی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. انا وہاں انا ہے، یہاں کیفا ہے. ٹھیک ہے، تو کوشچن تو ایک ہی ہے، دونوں عین الیقین چاہتے ہیں، عین الیقین طلب کر رہے ہیں دونوں. یہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا، وہاں او کلذی ہے، صرف اس میں موصول ہے، اشارہ کر کے نکل گئے. مفسرین کہہ رہے ہیں عزیر ہے عزیر ہے، تو پتہ چلا کہ بات پکی نہیں ہے. تو وکالت یہود و عزیر میں اگر عزیر علیہ السلام ہیں تو پھر او کلذی صرف کیوں کہا ہے؟ یہاں عزیر کا نام لیتے. تو قرآن نے بھی نام نہیں لیا، حضور کی حدیث بھی نہیں ہے، تو معلوم ہوا یہاں جو مفسرین نے عزیر کہا ہے اصل میں وہ عزیرس نہیں ہے، وہ عزرا ہے. تو اب دونوں الگ ہو جائیں گے. تو میں نے آپ کو دونوں طرح کے دلائل بنا کر دے دیے. تو وکالت الیہود و عزیر و ابن اللہ میں عزیر واضح نام ہے، او کلذی میں نام کوئی نہیں ہے. مفسرین نے، میں نے 10 تفسیریں پڑھ دی ہیں جی، انہوں نے عزیر علیہ السلام جو لکھا ہے نا وہ مفسرین نے لکھا ہے. قرآن مجید میں جو عزیر ہے، قرآن مجید میں او کلذی ہے. تو قرآن مفسرین نے عزیر کہا ہے، تو جو قرآن مفسرین نے عزیر کہا ہے وہ عزرا ہے. تو جو وکالت الیہود میں ہے وہ عزیرس ہے. دونوں دلائل جو ہیں وہ دے دیے ہیں. آگے آپ کی مرضی ہے اور آپ کی تحقیق ہے. بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ایک مسئلہ تھا میں جسے بہت ضروری جانا. تو جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ یقیناً میرے لیے دعا کریں گے. اب میں بات شروع کرتا ہوں. او کلذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا کی روشنی میں یہاں میں مفسرین کی ہی پیروی کروں گا. جی، میں اپنے بڑوں کو نہیں چھوڑوں گا. وہ تو دلائل جب دیتے ہیں، گفتگو جب کرتے ہیں تو پھر سارے دلائل ہوتے ہیں. مفسرین کی مراد عزیر علیہ السلام ہیں جن کو بائبل عزرا کہتا ہے. یہاں او کلذی میں آپ کا خاندان حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے. آپ کے والد گرامی اپنے دور کے مذہبی گروپ کے سردار تھے، بڑے عالم تھے. بنی اسرائیل اپنی مذہبی رسومات آپ سے کرواتے اور سیکھتے تھے. آپ ایک سکول تھے آپ کے والد گرامی. جب بختہ نصر نے بیت المقدس کی سرزمین پر قبضہ کر لیا، بنی اسرائیل کے بڑے بڑے افراد کو قیدی بنا کر بابل لے آیا، تو یہ خاندان بھی ساتھ آیا. اس مذہبی گھرانے میں عزرا یعنی عزیر علیہ السلام کی ولادت ہوئی. آپ کو اپنے والد کے ساتھ رہنے کا کئی سال موقع ملا. اپنے والد گرامی کے بعد آپ جانشین ہوئے. آپ نے تبلیغ کو، تربیت کو، سکھانے کو، ادارے کو خود سنبھالا. آپ نے شادی کی، آپ کے بچے ہوئے. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح قوم کو اکٹھا کیا. جی، بابل کے اندر ہی آپ کا اثر و رسوخ جو ہے وہ بڑھ گیا تھا. آپ کو تورات جو ہے وہ زبانی یاد تھی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، آپ کو اور آپ کی فیملی کو ارض بیت المقدس جانے کا موقع مل گیا. کچھ گھر آپ نے آباد کیے اور وہاں ارد گرد 6 قبائل جو ہیں وہ چھپے ہوئے تھے، ان کو بھی ساتھ ملایا آپ نے. آپ ان کو تعلیم دیتے اور ساتھ ساتھ بیت المقدس کی تعمیر میں بھی حصہ لیتے. یہودیوں کی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فارس، جس کا موجودہ نام اب ایران ہے، انہوں نے یہودیوں کی بڑی مدد کی اس دور میں جو بادشاہ تھا وہاں. جی، بیت المقدس بنانے میں بڑی مدد کی. یہودیوں کو آباد کرنے میں فارس نے بڑی مدد کی. آپ نے اپنی قوم کو تعلیم بھی دی، اپنے بیٹوں کو تعلیم دی. آپ کا بڑا بیٹا آپ کا صحیح جانشین بنا. آپ کے بیٹے کی عمر 18 سال جو ہے وہ ہو چکی. آپ نے اسے مکمل تعلیم دی، پڑھایا. ایک روز سورج نکلنے کے بعد
آپ اپنے گدھے پر بیٹھ کر ہولی سٹی سے باہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گرمی شدید ہوئی، آپ خاریبا میں رکے، آپ نے اپنا پیالہ نکالا، درخت پہ انگور لگے ہوئے تھے، انگور توڑ کر نچوڑے۔ ویسے انگور پکنے کا جو موسم ہوتا ہے نا، وہ اگست سے اکتوبر تک ہوتا ہے، انہی میں سے کوئی مہینہ ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ آج یہ 2020 جو ہے، آج سے 2500 قبل وہاں کسی اور تاریخ میں یہ موسم آتا ہو، اگست اکتوبر میں نہ آتا ہو۔ مگر اب اسرائیل میں اب جو یہ جا رہا ہے، جو اب اسرائیل میں ہارویسٹنگ اگست سے اکتوبر تک ہوتی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ارض مقدس سے کتنی بوتلیں شراب کی تیار ہوتی ہیں؟ 40 ملین شراب کی بوتل بنتی ہے۔ تو آپ نے انگور نہ چھوڑے تو یہی موسم ہوگا جو اب آتا ہے اگست اور اکتوبر تک، ٹھیک ہے؟ انگور کو نچوڑ کے پیالے میں ڈالا، بیچ میں روٹی بھگو دی تاکہ یہ تر ہو جائے ذرا۔ آپ کی نظر مبارک جو ہے وہ پڑی، آپ نے روٹی کھائی نہیں ہے۔ مکان جو ہیں تباہ ہیں، چھتیں گری پڑی ہیں اور دیواریں ان کے اوپر گری ہوئی ہیں، اور کچھ پرانی لاشیں نظر آئیں۔ اولیاء کو، انبیاء کو اللہ کی قدرت پہ شک نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ ہم سے زیادہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن عین الیقین کی طلب بہرحال ان میں بھی رہتی ہے، اور یہ ہر آدمی میں ہوتی ہے۔ بتقاضا بشریت تو ہوتی ہے، یہ آدمی دیکھے کیسے۔ تو عرض کرتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ۔ یہ کلیئر کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا، پوچھ رہا، اللہ کو تو پتا ہے تمہیں ایمان نہیں ہے؟ ایمان ہے اللہ، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ تو یہ اطمینان قلب تب آتا ہے جب آپ چیز کو دیکھ لیتے ہو اور مضبوطی آ جاتی ہے۔ یہ ہے انبیاء اس لیے طلب کرتے ہیں، یعنی کہ انبیاء کا یقین نہیں۔ تو عزیر علیہ السلام نے، عزرا جو عزیر علیہ السلام ہے، انہوں نے جب لاشوں کو دیکھا، ان کے سکیلیٹنز دیکھے، تو انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ اس بستی کے مردوں کو مرے پیچھے کس کیفیت سے زندہ کرے گا۔ یاد رہے، ترجمہ کرتے ہوئے وہ دھیان کرنا ہے کہ کس کیفیت سے، یعنی پروسیس کیا ہے، تو وہ پروسیس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب برکت کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 سن لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما وبعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ عزرا یعنی عزیر علیہ السلام نے دیکھنا چاہا کہ مر جانے کے بعد اسی شے کا دوبارہ زندہ ہونے کا پروسیس کیا ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں اسے۔ اللہ تعالیٰ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، ان کے دنیا سے تعلق کو ختم کر دیا۔ یہ ماتا یموت موت، آپ کے ہاں تو مر جانا کچھ کانسیپٹ، اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ ہوا بڑی تیز چل رہی ہو تو ماتر رہی ہو، ہوا رک گئی، تو یہ زندگی چل رہی ہوتی ہے تو ایک دم رک جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں موت، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے ان کا تعلق جو ہے وہ روک دیا، جس کو لفظ میں ہم موت کہہ دیتے ہیں، کیونکہ موت کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ 100 سال کے لیے یہاں سے رابطہ روک دیا آپ کا۔ کھانا انگور کے جوس میں بھیگی ہوئی روٹی اور شربت انگور کا جوس، یہ آپ کے قریب تھے۔ گدھا کچھ دور بندھا ہوا تھا۔ 100 سال کے بعد ثم بعثہ، رابطہ بحال ہو گیا روح اور جسم کا، آپ اٹھے۔ آدمی کی عادت ہے کہ وہ اٹھتے ہی ٹائم دیکھتا ہے، آپ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں سیل اٹھا کے ٹائم دیکھیں گے یا آپ گھڑی میں دیکھیں گے۔ پرانے بندے کیا کرتے تھے، وہ ستاروں کو دیکھتے تھے اندھیرے میں، سورج کو دیکھتے تھے دن میں۔ تو یہ صورتحال ہوتی۔ آپ نے اٹھتے ہی سورج کو دیکھا، وہ دن کے ٹائم سورج کو دیکھتے تھے، جیسے ہم بار بار گھڑی کو دیکھتے ہیں، یہ ٹائم ہو گیا یہ ٹائم ہو گیا، سورج کو دیکھا۔ ادھر سے کوشچن آ گیا، آپ کتنا دیر سوئے ہو؟ تو آپ کا دھیان اس وقت سورج کی طرف تھا۔ اور یہ سب لوگ غور سے سن لیجیے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی،
اس کے علاوہ اس کی مخلوق کو جاننے کے لیے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. پھر توجہ میں فرق ہے. نبی توجہ دے تو جان لیتا ہے, ہم توجہ دیں تو دو طرح کا جواب آتا ہے, کبھی نہیں کبھی ہاں. یہ یاد رکھیے. اب نبی جو ہے وہ سورج کی طرف دیکھ رہا ہے, تو پوچھا بھائی کتنا عرصہ رہے آپ؟ کہنے لگے لبثت یوما و بعض یوم. اب اللہ نے توجہ دلائی, توجہ دو. تم 100 سال سوئے رہے ہو, آپ کی توجہ روٹی شربت اور گدے پر دلوائی اللہ تعالیٰ نے. کھانا اور شربت ان کے پاس تھا, پہلے ادھر توجہ دلا دی. قریب کی چیز ہے نا, کہ 100 سال میں جس طرح تمہارا جسم خراب نہیں ہوا, اسی طرح تمہارا کھانا اور شربت بھی خراب نہیں ہوئے. آپ جانتے ہو کہ یہ بریڈ جو روٹی ہوتی ہے کتنی عمر ہوتی ہے اس کی؟ بریڈ ہیز اے شارٹ سیلف لائف لاسٹنگ جسٹ 3 to 7 days ایٹ روم ٹیمپریچر. 3 سے 7 دن تک روم ٹیمپریچر میں. اس کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, فنگس لگ جائے گی گیلی ہوئی تو, یا یہ بہت اکڑ جائے گی. تو آپ کی روٹی جو ہے وہ انگور کے جوس میں تر تھی. انگور کا جوس جو ہے اگر آپ اسے نچوڑ کر کھلے عام رکھ دیتے تو 3 سے 5 دن میں یہ خراب ہو جاتا. اس طرح عزیر علیہ السلام کا شربت انگور کا جوس 100 سال تک صحیح رہا. میں دونوں چیزیں بتا رہا ہوں, اب تو غور سے سنیے ذرا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ سٹوری کے اندر تفکر ہونا چاہیے. انگور سائنس کیا کہتی ہے؟ 3 سے 5 دن تک خراب, یہاں 100 سال تک رہا. وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. دیکھو انگور کے جوس میں بھیگی ہوئی روٹی اور تمہارا شربت دونوں نے بو نہیں چھوڑی. جب پانی میں بھگو کے رکھ لیجئے, کسی چیز میں روٹی بھگو کے رکھ لیجئے, جیسی تم نے ڈالی تھی ویسی ہی ہے. اب ذرا لعلہم یتفکرون دیکھ لیجئے, یہاں قدرت اور معجزہ. اسے دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھا جائے نا تو سائنس جنم لیتی ہے, ہم نے کبھی اس نظر سے دیکھے نہیں. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیت دی تھی وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, قدرت ہے نا, اللہ کی قدرت ہے. اب اس میں ہم جب دنیاوی نقطہ نظر سے غور کرتے, یار یہ کھانا 100 سال تک خراب نہیں ہوا, ہم اس پہ غور کرتے کہ یار کچھ ایسا ہو جائے کہ وقت تو گزرے مگر کھانا خراب جلدی نہ ہو. ٹائم بڑھایا جا سکتا ہے, ہم بھی کچھ کریں. تو اللہ جیسا تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن کچھ نہ کچھ تو بنا لیتے. تو اے سی پھر ہم بناتے, ریفریجریٹر پھر ہم بناتے, مگر ہم نے غور نہیں کیا. سٹوری کو لعلہم یتفکرون کی طرح ہم نے نہیں دیکھا. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ 1913 میں بجلی سے چلنے والا پہلا گھریلو استعمال کے لیے ریفریجریٹر ایک امریکی فریڈ ڈبلیو وولف نے بنا لیا. اگرچہ اس کا ڈیزائن جو ہے وہ فلاپ ہو گیا, لیکن اس کی سوچ ایک وجود تو لے کر آ گئی. تو سوچنا تو ہمیں چاہیے تھا. اس نے سوچا یار کہ کھانا جلدی خراب ہوتا ہے, کوئی ایسی چیز بناؤ کہ جلدی خراب نہ ہو. تو چاہیے ہمیں تھا. اللہ تعالیٰ کی ٹیکنالوجی دیکھی آپ نے, چھوٹی سی جگہ پر 3 طرح کا ٹائم گزار دیا. آ جائیے اب پھر غور کیجیے. یہاں اب میں یہاں ارونگ میں ہوں, ٹائم ایک ہی گزر رہا ہے, گھر میں بھی میرے, باہر بھی, ہر جگہ. اللہ کی قدرت دیکھیے. عزیر علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں, یہاں کھانا ہے, یہاں گدا ہے, ٹائم یہاں کچھ, یہاں بالکل ہی نہیں, اور اس کے اوپر 100 سال. اللہ اکبر جل شانہ. اللہ کی قدرت دیکھیں, ایک ہی جگہ پہ مختلف وقت گزر رہا ہے اور مختلف اثر ہو رہا ہے. یہ بھی بڑا کام. ٹائم مختلف, اثر بھی مختلف. جگہ ہے ایک, آپ کا فریج ٹھنڈا رکھے گا, گرم نہیں. ہاٹ پاٹ گرم رکھے گا. وقت ایک ہی فریج پہ اور ہاٹ پاٹ پہ, مگر جگہ ایک نہیں ہے. تو ایک ہی جگہ, چھوٹی سی جگہ پر رکھ کر جو مختلف ٹائم اور اثر دے, اسے اللہ کہتے ہیں. وقت ٹھہر گیا, اس کے لیے اللہ نے ان کی توجہ کھانے پینے پہ دلائی, اور وقت چلتا رہا. اس کی شہادت کے لیے فرمایا وانظر الی حمارک. اپنے گدھے کو دیکھیں. اب جس چیز کو آپ دیکھنا چاہتے تھے اب ادھر دیجیے, پہلے اپنی قدرت دکھا دی.
اب وہ تو دیکھیے، یہ جو حمار ہے نا، حمار، یہ لفظ قرآن مجید میں 2 بار آیا ہے، جس کو آپ گدھا کہتے ہیں. یہ 25 سے 30 سال تک جیتا ہے. اسے حمار بھی کہتے ہیں، اسے حمیر بھی کہتے ہیں، اسے حمر بھی کہتے ہیں. اکثر لوگ جو ہیں وہ گدھے کے رویے سے پریشان ہوتے ہیں. یار چلتا نہیں ہے، یار کام نہیں کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ محتاط بہت زیادہ ہوتا ہے. خطرناک کام کو ایک دم نہیں کرتا. یہ گھوڑے سے کم خوفزدہ ہوتا ہے. سکون سے پرے ہو کر مشکل پر قابو پانے یا بچنے کا یہ سوچنے لگ جاتا ہے. یہ دیکھ رہے یہ کام، اس کو میں نے کیسے کرنا ہے، اس کو سوچنے لگ جائے گا. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ گھوڑے سے زیادہ بہادر ہوتا ہے. امریکہ کی تحقیق بتاتی ہے کہ گدھا مشکل کو حل کرنے اور سیکھنے میں ڈولفن اور کتے سے کم نہیں ہے. اس میں یاداشت اور ذہانت ہوتی ہے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی خوراک کے لیے کچھ زیادہ فکر نہیں ہوتی. گھوڑے کی خوراک کے لیے بڑی فکر ہوتی. یہ کھا لے گا، نارمل چیزیں بھی کھا لیتا. گھوڑے سے سستا ہوتا ہے، ہر آدمی رکھ سکتا ہے. انبیاء نے اس پر سواری کی ہے. شاید اس لیے عام انسانوں کو یہ خاطر میں نہیں لاتا. انبیاء کا مزاج جدا ہوتا ہے. جن کو دنیا والے دھتکار دیتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، وہ ان کو پناہ دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس گدھا تھا. سنیے، اب ہمارے معاشرے کے اندر گدھے پہ بٹھا دو، گدھا یہ کچھ اور. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ عزیر علیہ السلام کے گدھے کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے بارے میں سن کر تم لوگوں کے ذہن میں کوئی بات نہ آ جائے. یہ غور سے سنیے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گدھا تھا. جینیسس کتاب کا نام ہے، بائبل سے حوالہ دے رہا ہوں. جینیسس کتاب کا نام ہے، چیپٹر اس کا 22 ہے اور سائن نمبر 3 ہے. اینڈ ابراہم گاٹ اپ ارلی ان دی مارننگ سیڈلڈ ہز ڈونکی. ٹھیک ہے، صبح سویرے میں اٹھے، اس کے اوپر سیڈل جو رکھتے ہیں اوپر رکھ. مطلب اس سے پتا چلا ابراہیم علیہ السلام کے پاس گدھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سواری کی ہے، ان کے پاس گدھا تھا. ایکسڈس 4 چیپٹر ہے، 19 سائن ہے. So the Lord had said to Moses in Midian, go back to Egypt, for all those who wanted to kill you are dead. واپس چلو، وہ جو تجھے قتل کرنا چاہتے تھے سارے مر گئے. So Moses took his wife and his sons. اپنی بیوی کو لیا، بچوں کو لیا، بیٹوں کو لیا. Mounted them on the donkey. وہ ان کو سوار کیا گدھے کے اوپر. حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی گدھا تھا. یروشلم سے مصر، ایجپٹ، اور ایجپٹ سے یروشلم آتے جاتے آپ نے اسی پر سواری کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ یروشلم میں جب داخل ہوئے تو آپ گدھے پہ سوار تھے. اسی کی اولاد کا ایک گدھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی آیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک گدھا مبارک تھا جسے یعفور کہتے ہیں، اس کا نام آپ کتابوں میں پڑھیں. تو آج کل گدھے کی سواری کو لوگ عجیب معنی میں لیتے ہیں، اس لیے مجھے یہ دلائل آپ کے سامنے رکھنے پڑے. اور بہت سے تاریخ میں آپ کو بادشاہ، مذہبی لیڈر ملیں گے جنہوں نے اس پہ سواری کی ہے. 1887 کی بات بتاتا ہوں. کوئین وکٹوریا، اس نے اسپیشل بگی بنوائی جسے گدھا کھینچتا تھا، اور 3 گدھے اس نے پالے ہوئے تھے، ان میں سے ایک براؤن کلر کا تھا. تو عزرا یعنی عزیر علیہ السلام کے پاس گدھا ہی تھا. آپ نے اسے دیکھا تو اس پر 100 سال کے اثرات طاری تھے. اس کی طرف توجہ دلائی. وانظر الی حمارک. اب سوال کا جواب آنکھوں سے دیکھنے لگے. اللہ نے ان کے سامنے بکھری ہوئی اور ملی ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا کیا. پورا ڈھانچہ جب بن گیا، اب ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا. گدھا فوراً آپ کے سامنے آواز کرتا ہوا کھڑا ہو گیا. آپ نے یہ منظر دیکھتے ہی اپنے عقیدے کا، ایمان کا اظہار کر دیا. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. دیکھا، یہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ انبیاء کا ایمان یقین ہوتا ہے، صرف عین الیقین کا مطالبہ کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ کا جسم خراب کیوں نہیں ہوا؟ 100 سال تک روح کا رابطہ نہیں ہے باڈی کے ساتھ. آپ کا جسم کیا، مرنے کے بعد کچھ کے اجسام خراب ہو جاتے ہیں اور کچھ کے خراب نہیں ہوتے. دونوں عزرا یعنی عزیر علیہ السلام کو دکھا دیے. جن کے خراب نہیں ہوتے ہم ان کو بھی اٹھائیں گے، اور جن کے خراب ہو جاتے ہیں ہم ان کو بھی اٹھا لیں گے. یہ دونوں چیزیں دکھائی ہیں آپ کو. دیکھ رہے ہیں ہم لعلہم یتفکرون.
دونوں چیزیں دکھا رہے ہیں. جن کی جسم خراب ہو گئے یہ گدھے ان کو بھی اٹھا رہے ہیں, اور جن کے جسم میں روح نہیں 100 سال گزر گئے عزیر عزرا انہیں بھی اٹھا رہے ہیں. دونوں کو ہم اٹھا لیں گے اور دونوں کو دکھانا. اب مرنے کے بعد جسم خراب کیوں ہو جاتا ہے؟ عام طور پر مرنے کے چند دن بعد ہی جسم جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. گرمی ہو تو ایک دن کے اندر اندر بو چھوڑ دیتا ہے, سردیوں میں چند دن کے بعد. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جنازہ میں دیر ہو تو لاش کے گرد کیا کرتے ہیں, برف کے بلاک لگا دیتے ہیں. مرنے کے بعد جسم کے خراب ہونے کو ڈیکمپوزیشن کہتے ہیں. اس کے 4 مدارج ہوتے ہیں, ذرا سن لیجئے اور پھر ذرا دیکھیے اللہ کی قدرت دیکھیے. پہلا اس کا جو درجہ ہے وہ اٹالسس ہے, اس کو اٹالسس کہتے ہیں. انسان کی باڈی میں روح نکلنے کے بعد یہ پہلا مرحلہ ہے. آپ اسے سیلف ڈائجیشن بھی کہہ سکتے ہیں. آکسیجن بند ہونے کی صورت میں باڈی کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جاتی ہے, تو وہ ایک تضادی ماحول پیدا کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے سیل کا اندر جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے. یہ 37 ٹریلین سے بھی زیادہ سیل ہیں, تو وہ بڑھ جاتا ہے اس کے اندر, جس کی وجہ سے سیل کا اندر جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور انزائمز چھوڑتا ہے, اور یہ خود ہی انسان کی باڈی کی بنیادی اینٹوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے, یعنی سیلز کو. رفتہ رفتہ انسان کی سکن جو ہے وہ لوز ہو جاتی ہے, جیسے غبارہ ہوا نکل جانے کے بعد. 72 گھنٹوں کے بعد یہ کام شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے دماغ جو ہے وہ دماغ سے شروع ہوتا ہے, وہ پگھل کے باہر آ جاتا ہے, اور لیور دوسرے نمبر پہ, لیور بلوٹ دوسرا درجہ. مرنے سے 5 دن بعد یہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. باڈی کے سیلز میں سے انزائمز باہر آنے لگتے ہیں اور بہت سی گیسز پیدا کرتے ہیں. ان گیسوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے باڈی جو ہے وہ پھولنے لگتی ہے, اور نہ نظر آنے والے بیکٹیریاز کی وجہ سے جسم بدبو چھوڑتا ہے. ایکٹیو ڈیکے. 1 ماہ کے بعد یہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اس مرحلہ میں اعضاء, مسلز اور جلد سکن لیکوڈ بن جاتی ہے. صرف بال, ہڈیاں, دانت اور ناخن یہ رہ جاتے ہیں. آخری ڈھانچہ, صرف مردے کا ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے. لو 37 ٹریلین سے زائد سیلز, چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنا ہوا انسان ختم. ٹفانومسٹ نے یہ بتایا, یہ جو مرنے کے بعد جو غور کرتے ہیں اس علم کو ٹفانومی کہتے ہیں, اور جو اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کو ٹفانومسٹ کہتے ہیں. ٹفانومسٹ نے بتایا کہ یہ ہوتا ہے جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے. سائمن فریسر یونیورسٹی, یہ برٹش کولمبیا کینیڈا میں ہے. اس کے ٹفانومسٹ نے تحقیق کی پانی اور خشکی دونوں میں. مردہ باڈی کو پانی میں بھی ڈالا, خشکی میں بھی ڈالا. تو کرمنالوجسٹ گیل اینڈرسن نے کہا کہ 4 دن سے کم میں باڈی پانی کے اندر ڈھانچہ بن جاتی ہے. مگر عزرا عزیر سمیت بہت سی مثالیں ہیں کہ روح کے جدا ہونے کے بعد بھی جسم سلامت رہا. مسلمانوں, یہ لعلہم یتفکرون, یہاں بہت دھیان دینا ہے. آپ نے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. ذرا یہ ڈر بھی پیدا ہوگا اور ایمان مضبوط بھی ہوگا, دونوں چیزیں ایک ساتھ پیدا ہوں گی. سب غور سے سن لیں. ٹفانومسٹ جو کچھ کہیں میرا دعویٰ ہے جسم سلامت رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے, یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. جی, کوئی مستقل خود کار عمل نہیں کہ ہر ایک پہ لاگو ہو. عزرا عزیر علیہ السلام کو تو اٹھانا تھا, دکھانا تھا. جن کو قیامت کے دن اٹھانا ہے کئی لوگ ہیں, ان کے اجسام روح کے جدا ہونے کے بعد سلامت رہے. اب میں چند مثالیں دینا چاہوں گا, یہ میں فرض سمجھتا ہوں. میں مسلمان ہوں بھائی, میں اپنے نبی اور اپنے نبی کے امتیوں کو ضرور بیان کروں گا. اور یہ مسئلہ لعلہم یتفکرون کے تحت آتا ہے کہ سٹوری میں سے یہ نکات نکلتے ہیں. کچھ اجسام وقت, موسم اور زمینی اثرات سے محفوظ رہتے ہیں. اب آپ سنتے جائیے اور یہ عقیدہ بنا لیجئے, انبیاء کے اجسام محفوظ رہتے ہیں. وقت, موسم, زمینی اثرات سے محفوظ رہتے ہیں. نسائی شریف کتاب الجمعہ, ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ, ابن ماجہ شریف فضل الجمعہ. جمعہ کے دن کے بارے میں بات کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, فاکثروا علیہ من الصلاۃ فیہ
فی الجمعہ میں، فیہ فی الجمعہ، مجھ پہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، کثرت کرو، فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود جو ہے وہ مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا، یا رسول اللہ کیسے ہمارا درود آپ کے اوپر پیش ہوگا؟ آپ کے وقد ارمت، انہوں نے جو عام اصول ہے اس کو بیان کر دیا۔ فقال، تو نبی نے فرمایا نہیں 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 نہیں، یہ اصول ہم پہ لاگو نہیں ہوتا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین پر ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ ٹھیک ہے جی، حرام کر دیا، وہ نہیں کھائے گی۔ کیوں؟ یہ جو سیلز ہیں یا جو چیزیں بھی اندر پیدا ہو رہی ہیں، یہ سیلز بھی زمین سے ہی بنے ہوئے نا۔ ہاں تو یہ زمین ہی کی ہیں، ہماری باڈی بھی زمین سے ہی ہے، تو باڈی ہو یا نیچے سے مٹی ہو، بات ایک ہی ہے۔ اس کی جرت نہیں ہے کہ کوئی بھی نبی کے جسم کو خراب کرے، یہ سلامت رہتی۔ تو ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا جسم عرصہ دراز بعد محفوظ ملا، اور نوح علیہ السلام خود لے کر گئے بیت المقدس جا کر دفنایا۔ ایک روایت ہے یہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد انور 12 ماہ تک زمین کے اوپر رہا، صحیح، وائٹ آنٹ کھا گئی، آپ کا جسم سلامت رہا۔ نیکسٹ انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے سینکڑوں سال بعد وصیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا جسد انور لے کر جو ہے وہ ہیبرون میں پہنچے، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی طرف جو ہے وہ آپ کو دفنایا گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا جسد انور پتہ نہیں کب سے تھا، 17 ہجری کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفنایا آپ کا جسد انور۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے وَثَبَتَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْلِيَاءَ وَالشُّهَدَاءَ لَا تَأْكُلُ الْأَرْضُ أَجْسَادَهُمْ، ثابت ہو گیا دلائل سے کہ انبیاء اور اولیاء اور شہداء کے اجسام جو ہیں وہ زمین نہیں کھاتی۔ اب سب لوگ غور سے سن لو اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی کیٹیگری میں شامل کر لو۔ کون لوگ ہیں کہ روح نکل جانے کے بعد یہ ٹفونمسٹ نے جو بنائی ہے یہ ٹفونمی، یہ ڈیکمپوزیشن کا اصول جو نہیں لگتا، یعنی مطلب کہ ان کا جسم سلامت رہتا، وہ کون لوگ ہیں؟ اب گن لیجئے اور خود کو شامل کرنا ہے اس کے اندر یا اپنے بچوں کو شامل کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلے نبی، ان کا جسم روح جب جدا ہو جائے تو خراب نہیں ہوتا، ویسے ہی رہتا ہے۔ ولی کامل، یہ ولی ایسی کیٹیگری ہے جس کے اندر تقریباً سب آ جاتے ہیں۔ عالم دین، سچا عالم دین، فراڈیا نہیں، سچا عالم دین، اس کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ شہید، اس کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ مرابط، مرابط کون؟ جو ملک کی، اسلامی ملک مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ملک کی سرحد کے اوپر حفاظت کرنے والا، اس کا مرنے کے بعد جسم خراب نہیں ہوتا۔ طاعون میں جو فوت ہو گیا ہے اس کا جسم خراب مرنے کے بعد نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے والا، اور اللہ کے بندو کم از کم اس میں تو آ سکتے ہو، اس کی رضا کی خاطر اذان۔ اب تو میں تو جناب موقع ڈھونڈتا ہوں، پہلے بھی میرا شوق تھا، میں پہلے بھی دیتا تھا، اب تو میں جب سے پڑھا تو میں نے اور شروع کر دی۔ تو اذان دینے والے کا جسم مرنے کے بعد خراب نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ ذکر کرنے والا، اس میں شامل ہو جاؤ، اس کا بھی جسم خراب نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ باعمل حافظ قرآن کا جسم خراب مرنے کے بعد نہیں ہوتا۔ جس نے کبھی گناہ کبیرہ نہ کیا ہو وہ ولی کامل کی شکل میں آ جاتا ہے۔ تو خیر یہ تقسیم کر دی گئی، یہ 10 ان کے اجسام مرنے کے بعد خراب نہیں ہوتے جناب۔ حضرت عمر، اب ذرا سنتے جائیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم سلامت۔ بخاری شریف کتاب الجنائز، عروہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں لما ساکت علیہم الحائط فی زمان الولید بن عبد الملک اخذوا فی بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا انها قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما وجدوا احدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروہ لا والله ما هي قدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هي الا قدم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں دیوار جو ہے وہ گری تو ایک پاؤں مبارک جو ہے وہ ظاہر ہوا، ہر ایک ڈرے گمان کرنے لگے یہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک ہے، کسی کو معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ تو ان سے عروہ نے یہ پھر کہا کہ اللہ کی قسم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا جسم سلامت۔ اب میں مثالیں آپ کو دیتا جا رہا ہوں، پہلے رسول بتایا ہے، اب مثالیں سن لیجیے۔ بخاری شریف کتاب الجنائز، ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما حضر احد دعاني ابي من الليل فقال ما اراني الا مقتولا فيه ولمن يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واني لا اترك بعدي
اعز علی منک غیر نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن علی دینا فاقضی واستوصی باخواتک خیرا فكان اول قتیل ودفن معه آخر في قبر ثم لم تتب نفسی ان اترکه مع الآخر فاستخرجته بعد 6 اشهر فإذا هو كيوم ودعته هنية غير اذنه. جابر کہتے میرے والد نے مجھے کہا کہ مجھے لگتا ہے میں احد میں شہید ہو جاؤں گا، تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سب سے زیادہ عزیز ہے. مجھ پہ کچھ قرض ہے ادا کر دینا، بہنوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں تمہیں. وہی ہوا، وہ پہلے شہید ہو گئے. ان کو ایک اور شہید کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفنا دیا. مجھے خیال آیا کہ والد کو الگ سے دفناؤں، تو میں نے ان کو 6 ماہ بعد قبر سے نکالا تو اسی حالت میں تھے جیسے دفناتے وقت تھے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، صرف کان کے نیچے تھوڑا سا نشان تھا. مسلمانوں سن رہے ہو؟ کہاں گے ٹفانامسٹ؟ انزائمز، گیسز. شہدائے احد کے اجسام محفوظ. موطا امام مالک کتاب الجہاد میں حضرت عمر بن الجموح اور عبداللہ بن عمر کانا قد حفر السیل قبرهما وكان قبرهما مما يلي السيل وكان في قبر واحد وهما ممن استشهدا يوم احد فحفر عنهما ليغير من مكانهما فوجد لم يتغير كأنهما مات بالامس. وہ غزوہ احد کے شہداء کو ایک قبر میں 2 یا 3 کر کے دفنایا گیا. حضرت عمر بن الجموح اور عبداللہ بن عمر کو ایک ہی قبر میں دفنایا. سیلاب آیا، قبروں کو متاثر کیا. آپ دونوں کی قبر سیلاب کی زد میں آئیں. آپ کے جساد کو دوسری جگہ دفن کرنے کے لیے نکالا گیا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے. 46 سال بعد جسم ویسے کے ویسے تھے، گویا کہ ان کو کل دفنایا ہے. مسلمانوں لعلہم یتفکر. عزیر علیہ السلام کا جسم 100 سال محفوظ رہا، ٹھیک ہے؟ تو میں یہی تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو نوازشات اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء پر کری ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ وہ ہم پہ کی. لیکن ہم بڑھیں تو صحیح، نبی کے تابع فرمان ہوں تو صحیح. زہیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم سلام. موجودہ ملک لیبیا کے اندر نجدیوں خارجیوں نے بم مار کر صحابی رسول حضرت زہیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اڑا دیا. کیا کہنے، میں تو ایک دن خبر پڑی تو دبئی میں مندر بنایا جا رہا ہے، دوسرے دن خبر پڑھ رہے ہیں، ایک خبر پڑھ رہے ہیں مزار اڑایا جا رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی مسلمانوں کی، شاید آپ کو آتی ہو. اس حرکت بد سے نتیجہ اچھا نکلا. 1335 سال کے بعد بھی آپ کا جسد انور محفوظ تھا. مسلمانوں حضرت عزرا عزیر علیہ السلام کا جسم محفوظ. ہم دیکھ رہے ہیں قرآن بتا 100 سال کے بعد اٹھے. یہاں 1335 سال کے بعد حضور پر کلمہ پڑھنے والے صحابی کی قبر جو ہے انہوں نے اڑا دی. جسم نہیں، پہلی بار یہ دیکھو جسم نہیں اڑا. لوگوں کو دکھا دے یہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا. 10 جولائی 2012 منگل کی اخبار ہے، ہیرالڈ نیوز پیپر. حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کا جسد انور. آپ کا ذکر میں 24 نمبر سٹوری پہ تفصیل سے کرایا. آپ کا وصال 1465 میں ہوا ہے، بلکہ شہادت حکمی کہنا چاہیے کیونکہ آپ کو زہر دیا گیا. آپ کو پہلے افغال میں دفنایا گیا، پھر صفویدی حکمرانوں نے 77 سال کے بعد اپنے دور حکومت میں 1542 میں آپ کا جسد انور نکالا. 1542 میں کہ ہم اپنے علاقے میں دفن کریں گے. دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی. دلائل الخیرات لکھنے والے مؤلف 77 سال کے بعد اس ولی کامل کا جسد انور بالکل تر و تازہ تھا کہ یوں انگلی لگاتے تھے، یہ دیکھیں تو جیسے میرا خون چلتا ہے ایسے 77 سال کے بعد یوں ہی. کدھر گئی ٹفانمی، کدھر گئے ٹفانامسٹ؟ مسلمانوں یہ ہے لعلہم یتفکرون. میں آپ کو نکتے بتاتا جا رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عبد المطلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابا جان، ہمارا سر جھکتا ہے ان کے آگے. 21 جنوری 1978 کی نوائے وقت اخبار نے یہ خبر چھاپی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ کا جسد انور نکالا تو صحیح سالم مفتی محمد امین آف فیصل آباد، ان کے دوست جو سعودی عرب میں ٹھیکیدار تھے عبداللطیف صاحب، وہ عبداللطیف ٹھیکیداری نے یہ کہا کہ میں نے خود دیکھا ہے، کفن بھی سلامت تھا اور خوشبو آ رہی تھی. لو 1980 کی بارشیں ہوئیں جب
تو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سینئر سائنسدان ڈاکٹر محمد رفیق بیان کرتے ہیں کہ 1980 کی بارشوں کی وجہ سے گاؤں میں باڑھ آ گئی، ان کے اپنے گاؤں میں قبرستان کی کئی قبریں کھل گئیں۔ ایک بابا جی کی قبر کا مجھے پتا تھا، ان کا وصال 1930 میں ہوا تھا۔ ان کی جب قبر کھلی تو ہم لوگ مٹی ڈالنے کے لیے گئے، دیکھا تو کفن بھی بالکل صحیح سالہ ہوتا نا، کفن پھٹ گیا ہوتا نا۔ میجر جنرل میر افضل نے لکھا ہے 1965 کی جنگ کے بارے میں، کہتا ہے کہ میرے ماتحت 2 فوجی تھے، عالم خان اور مبین خان، شہید ہو گئے۔ 6 ماہ بعد ان کے اجسام ملے صحیح سالہ۔ یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک لیفٹیننٹ اختر شہید کا جسم BRB نہر میں 1 ماہ کے بعد ملا۔ گیل اینڈرسن نے کیا کہا تھا؟ اس نے کینیڈا میں کیا ریسرچ کی ہے؟ 5 دن کے بعد پانی میں جسم گیا تو اختر شہید کا جسم BRB نہر میں 1 ماہ کے بعد بھی صحیح ملا۔ یہ واقعات موضوع سے ہٹ کر نہیں ہیں جناب، تحقیق کے شائقین کے لیے یہ ہیرے ہیں، ڈائمنڈز ہیں۔ جب سائنسدانوں یعنی ٹفانومسٹ کی تحقیق نے ثابت کر دیا کہ روح نکلنے کے بعد جسم کا خراب ہونا مسٹ ہے، تو یہ کیوں نہیں ہو رہے؟ عزرا عزیر علیہ السلام کا کیوں محفوظ رہا جسم؟ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ ہماری باڈی اس لیے خراب ہوتی ہے کہ سیلز کو آکسیجن نہیں ملتی، بس یہی بات ہے نا بھائی۔ اتنا سا مسئلہ ہے، تھوڑا سا اس مسئلے کو سالو کر دیا جائے تو انبیاء اور اولیاء اور شہداء کے اجسام خراب نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کو آکسیجن دیتا ہے۔ کس طرح دیتا ہے؟ جیسے انڈوں میں پرندوں کو دیتا ہے۔ اب تم چاہے جو مرضی کو جی بریک بریک مسام ہوتے ہیں، جیسے وہ انڈے میں وہ پرندوں کا ہے، مرغی کا ہے، انڈے میں دے رہا ہے آکسیجن۔ جس طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام کو 4تھے آسمان پر دے رہا ہے آکسیجن، اسی طرح وہ انہیں آکسیجن دیتا ہے۔ اس کے پاس بڑے طریقے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو کیسے آکسیجن دیتا ہے؟ نیا طریقہ بنا دیتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ روح نکلنے کے بعد بھی اللہ جسم کو محفوظ کر سکتا ہے، اور اس نے کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے اللہ چاہے تو تمام سائنسدانوں کے اصولوں کو توڑ دے۔ تمہاری تحقیق ہو رہے ہیں، ہماری قدرت ہو۔ ایک بات رہ گئی، آپ 100 سال لیٹے رہے تو کیا جسم ایک ہی جگہ رہا؟ آپ 100 سال لیٹے رہے، جسم خراب کیوں نہیں ہوا؟ 4 گھنٹے کے بعد باڈی کو ضرورت شروع ہو جاتی ہے کہ اسے ہلایا جائے۔ جی یہ مسٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں 60,000 آدمی سالانہ سورس کی وجہ سے، بیڈ سور جو ہوتا ہے سورس کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ جب آپ کا جسم کسی وجہ سے ایک ہی جگہ پڑا رہتا ہے، موو نہیں کرتا، تو جسم کا وہ عضو جو پریشر میں ہو تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر بونی پارٹس آف باڈی جو ہیں وہ یہ خراب ہوتے ہیں، یہاں سے کام شروع ہو جاتا ہے۔ سکن پہ زخم کرے گا، پھر بڑھتا ہوا نیچے گوشت تک چلا جائے گا، پھر مسلز کو توڑتا ہے، پھر ہڈی تک چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ کوما میں چلے جاتے ہیں ان کے جسم کو موو کیا جاتا ہے۔ اصحاب کاف 309 سال تک سوئے رہے، تو مینشن کیا نا وہاں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کی کروٹیں بدلتے تھے۔ یہاں ذکر نہیں کیا۔ 100 سال یہ بھی لیٹے رہے ہیں بھائی، 4 گھنٹے کے بعد ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی لازمی طور پہ فرشتے کو مقرر کیا ہوگا، مینشن نہیں کیا۔ وہ فرشتہ دوسروں کی نظروں سے چھپاتا بھی تھا۔ سارا دیکھ لیا آپ نے، تو آپ کے اوپر تو 100 سال نہیں گزرے، لیکن دنیا کے اوپر 100 سال گزر چکے ہیں۔ اب آپ اٹھے تو سب کچھ تبدیل ہو چکا جناب۔ یہاں تو 10-12 سال کے بعد تبدیلی آ جاتی ہے۔ اپنی بستی کی طرف اندازن چل پڑے، جہاں میرا گھر ہوگا، اب وہیں پہنچ کے جہاں کبھی گھر ہوتا تھا آپ کا۔ باہر ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، 120 سال اس کی عمر، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، اور جسم جو ہے وہ کمزور ہے کہ اٹھ بھی نہیں سکتی، بڑی مشکل، بڑی دیر لگتی۔ آپ نے اسے پہچان لیا، پوچھا یہ ذرا عزیر کا گھر ہے؟ بولی ہاں۔ آپ کون ہو؟ 1 صدی کے بعد اس کا پوچھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ وہ بولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو اسے ہر جگہ ڈھونڈا ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، تب میں 20 سال کی ہوتی تھی، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، آج تک میں نے نہیں سنا۔ آپ نے ساری سٹوری پھر سنا دی، پھر بھی اسے شک۔ وہ بولی میں چل نہیں سکتی،
میں دیکھ نہیں سکتی. باتیں چھوڑو. عزیر جو ہے عزرا وہ اللہ کا نبی تھا. جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی. سب سے پہلے دعا میری آنکھیں, اللہ سے دعا کرو آنکھیں واپس آئیں. پھر یہ میری طاقت ہو, میں ذرا کھڑی ہو جاؤں تو میں آپ کو دیکھوں تو پھر میں مان لوں گی. آپ نے دعا کی اللہ پاک اس کو بینائی پھر سے دے دے اور اس کو جوانی عطا فرما دے. آپ کی دعا سے اس کو بینائی بھی مل گئی. جو ایک دم کھڑی ہوئی, آپ کو دیکھا تو پہچان لی. چیزیں ایسی دیکھ لی تھی. آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تو وہ آپ کو کہنے لگی آپ میرے ساتھ آئیے. وہاں ایک جگہ لے گئی, مجلس ہو رہی تھی اور آپ کا بیٹا تقریر کر رہا. آپ اپنے بڑے بیٹے کو 18 سال کا چھوڑ کے گئے تھے تو 118 سال کا بچہ, آپ کا بچہ وہ تقریر کر رہا ہے. آپ اس وقت 40 سال کو جب آدمی نے اچھا ٹھیک ٹھاک کھایا ہو تو جوانی لگتا ہے. آپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اس نے کہا یہ آپ کا بیٹا, آپ دیکھ رہے وہ تبلیغ کر رہا. جب وہ ذرا خاموش ہوئے تو یہ بلند آواز سے بولی, کہنے لگی ان کا نام لے کے, یہ آپ کے ابا عزیر ہیں. عزیر علیہ السلام کو ماننا تو دوسرا تھا, لیکن تو بتا تو کون ہے. انہوں نے تو 118 سال 120 سال کی بڑھیا دیکھی ہوئی تھی نا. تو کون ہے؟ کہنے لگی میں ہی کنیز ہوں. تو انہی کی دعا سے تو میری آنکھیں آئی ہیں, انہی کی دعا سے میں جوان ہوئی ہوں. اب ذرا کچھ باتیں بڑی, کچھ خاموشی بڑی. بیٹا آپ کا قریب آیا, بولے, کہنے لگے کہ میرے ابا کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں سے ایک ہلال بنا ہوا تھا, یعنی چاند. آپ نے قمیض ہٹا کے یہ دیکھو یہ بنا ہوا ہے. بیٹا تو مطمئن ہوا مگر مکمل اطمینان نہیں ہو رہا. ایک چیز ہوتی ہے نا, پھر میں آدمی کو کہنے لگے میری والد گرامی کو مکمل طورہ یاد تھی. ہمارے پاس اس وقت کوئی نسخہ موجود نہیں ہے, آپ لکھوا دیجیے. تو آپ نے سب کو بٹھا کر زبانی جو ہے وہ طورہ لکھوائی. اللہ کی قدرت, پھر ایک مدفون نسخہ بھی مل گیا, اس سے میچ کر کیا گیا تو حرف بحرف جو ہے آپ نے جو لکھوایا تھا وہ بالکل ٹھیک. کیا وہ وقت ہوگا, دنیا دیکھ رہی ہوگی, بیٹا عمر میں اپنے باپ سے بڑا ہے. بیٹا 120 سال کا ہے اور باپ صرف 40 سال کا ہے. یہ واقعہ تقویت دیتا ہے اس بات کو کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو 33 سال کے جوان ہوں گے. وہ جب گئے تھے تو 33 سال کے تھے, واپس آئیں گے تو 33 سال کے ہی ہوں گے. جس طرح عزیر علیہ السلام آپ 40 سال کے سوئے اٹھے تو 40 سال کے, 100 سال گزر چکا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بادشاہ نے سوال پوچھا تھا کہ کون سے دو بھائی ہیں جو ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن فوت ہوئے, مگر ایک 100 سال بڑا دوسرا 100 سال چھوٹا. آپ نے فرمایا یہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ ہے کہ عزیر علیہ السلام کا ایک اور بھائی ہو اور دونوں ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے ہو, یا 1-2 گھنٹے کا فرق, وہ پیدا ہوئے اور ایک ہی دن دونوں کا وصال ہوا ہو. تو یہ ہوگا کہ ایک بھائی 100 سال چھوٹا اور ایک بھائی بڑا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر 100 سال تک ٹائم رکا رہا, اس کے اوپر 100 سال ٹائم چلتا رہا. آپ کے دور میں ارض مقدس کو بڑا عروج ملا. بنی اسرائیل پھر اقتدار میں آئے, قوانین کی پیروی کرنے لگے. آپ نے ارض مقدس کے گرد فصیلیں جو ہیں وہ بنوائی, مدارس جو ہیں یعنی وہ جو سکول جو ہوتے وہ آپ نے قائم کی, تورا جو ہے وہ پڑھائی جاتی تھی. آپ کی عمر جو لکھی ہوئی تھی وہ مکمل ہوئی. آپ نے وفات پائی. مختلف مقامات پہ آپ کا مزار بتایا جاتا ہے, مگر میری تحقیق ہے کہ آپ کا مزار موجودہ اسرائیل جائیں تو بیتنی شہر کے اندر موجود ہے. لوگ زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں. میں نے آپ کو صرف ان کا واقعہ ہی نہیں سنایا, واقعہ سے جو باتیں ظاہر ہوتی تھی ان کی طرف بھی میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے, اور یہی واقعے کا مقصد ہوتا ہے اور یہی فلسفہ تاریخ بھی ہے. اللہ قبول فرمائے. قرآن نے کہا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. ابن عباس فرماتے ہیں یہی تو تھا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بچے بوڑھے ہیں اور آپ جوان ہیں, تو دنیا کے اندر واحد حضرت عزیر عزرا ہیں کہ آپ اپنے بیٹے سے چھوٹے ہیں. یہ واحد باپ ہے دنیا کے اندر جو اپنے بیٹے سے چھوٹا ہے. بیٹا 118 سال کا ہے اور والد 40 سال کا ہے. یہ واحد دنیا میں. الفاتحہ.